بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری جو سبق تھا وہ مضارع مجہول تھا، ٹھیک ہے۔ مضارع مجہول کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، پہلے مضارع معروف پھر مضارع مجہول۔ کیسے مضارع معروف سے مضارع مجہول بنتا ہے؟ مضارع معروف جو ہے وہ ہے یفعلو یا پھر ینصرو یا پھر یضربو یا پھر یسمعو، یہ مضارع معروف کی مثال ہے۔ مضارع معروف کی مثال ہو گئی، انہی یفعلو، ینصرو، یسمعو اور یضربو سے بنتا ہے یفعلو، ینصرو، یضربو اور یسمعو، ٹھیک ہے۔ یہ ہو جائے گا مضارع مجہول، دونوں کا ترجمہ میں بھی فرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ معروف کی کنڈیشن میں فاعل مینشن ہوتا ہے اور مجہول کی کنڈیشن میں فاعل ناٹ مینشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مینشن نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مضارع مجہول بنانے کا طریقہ آپ نے کیا دیکھا؟ سب سے پہلے علامت مضارع جو ہے شروع میں اس کو پیش لگا دینا ہے، اگر اس پر پیش نہ ہو، ٹھیک ہے، اور آخر سے پہلے والے حرف کو زبر دے دینا ہے، اگر اس پر زبر نہ ہو، اگر زبر ہو تو رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو بھی حروف بچ جائے ان کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے تو مضارع مجہول بن جائے گا۔ یہ طریقہ تھا۔ جب آپ یفعلو کو سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد پھر یہ 3 لائن کا جو رولز ہے، قاعدہ ہے، اس کو امپلیمنٹ کرتے جائیں گے، ایک نوٹ بک میں لکھ لیں گے یا پھر وائٹ بورڈ میں بڑا سا لکھ لیں گے یفعلو، زبر زیر پیش لگا دیں گے، مضارع معروف کا صیغہ یفعلو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان 3 لائن کو آپ پڑھتے جائیے اور جو جو کام بول رہا ہے وہ کرتے جائیے، مضارع مجہول آپ کو بن کے تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کاپی پہ بھی کر سکتے ہیں، وائٹ بورڈ پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مجہول کی گردانیں تھی، ٹھیک ہے، یفعلو، یفعلان، یفعلونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فعل مضارع منفی معروف تھا، منفی یعنی جو نیگیٹو میننگ دیتا ہے۔ مضارع معروف کے شروع میں اگر ہم لام الف زبر لا ایڈ کر دیں گے تو اب جو میننگ ہوگا کمپلیٹلی اپوزٹ ہوگا، یعنی مثبت سے پازیٹیو سے نیگیٹو میں چینج ہو جائے گا، یعنی یفعلو سے لا یفعلو بن جائے گا۔ تو یفعلو مضارع معروف تھا، مثبت معروف تھا، اور لا یفعلو مضارع منفی معروف ہوگا، ٹھیک ہے۔ معروف تو دونوں تھا، یفعلو بھی اور لا یفعلو بھی، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلا جو تھا یفعلو جو تھا وہ پازیٹیو میننگ دے رہا تھا، اس لیے مثبت، اور یہ لا والا جو ہے یہ نیگیٹو میننگ دے رہا ہے، اس لیے یہ منفی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ مضارع معروف سے مضارع مثبت سے مضارع منفی بنانے کا طریقہ، شروع میں لام الف لا ایڈ کر دیں گے، ہو گیا کام۔ اس کے بعد پھر ہے نیچے جو ہے، سب سے نیچے آپ کو جو ٹیبل دکھ رہا ہے، مضارع منفی مجہول، منفی مجہول۔ تو مجہول کے تو ابھی بنانے کا طریقہ میں نے بتایا، یفعلو سے یفعلو، ینصرو سے ینصرو، یضربو سے یضربو، یسمعو سے یسمعو، ٹھیک ہے۔ تو مضارع کیا کہتے ہیں؟ مجہول، مضارع مثبت مجہول کے شروع میں، مضارع مثبت مجہول کے شروع میں لام الف لا لگا دیں گے تو مضارع منفی مجہول بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ مجہول والے کے شروع میں لام الف لگائیں گے تو ہو جائے گا کیا؟ منفی مجہول بن جائے گا، اور معروف والے کے شروع میں لام الف لا لگائیں گے تو منفی معروف بنے گا، یہ ہے فرق۔ نیچے جو 2 لائن دیا ہوا اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مضارع کے عین کلمہ پر ماضی کی طرح تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے فعل ماضی ہے، اس پہ ماضی کا جو عین کلمہ ہے، مڈل لیٹر جو ہے، اس پہ زبر زیر پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے بتایا فعل، فعول، فعیلا، ایسے ہی فعل مضارع کا جو عین کلمہ ہے اس پہ زبر زیر اور پیش تینوں آتی ہیں، تینوں حرکتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ زبر زیر اور پیش تینوں کی مثال ایک جگہ دیا ہوا ہے، سب سے لاسٹ لائن اس پیج کا، یضربو، ٹھیک ہے، یہ زیر والی مثال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یسمعو، یہ زبر والی مثال، ینصرو، یہ پیش والی مثال۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرح سے ماضی کا عین کلمہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ تینوں ہوتا ہے، تینوں حرکت ہوتا ہے، ویسے ہی مضارع کا جو عین کلمہ ہے وہ بھی ضمہ، فتحہ اور کسرہ تینوں حرکت
ہو سکتا ہے، تینوں حرکتیں ہو سکتی ہے، آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے یہاں پہ جو سمجھا رہے ہیں سب سے اوپر لائن پیج نمبر 15 میں جو سب سے پہلا والا ہے یہ مضارع زیر والا، مضارع عین کلمہ پہ زیر والی مثال، یفعلو یفعلانی یفعلونا، آخر تک اسی سے صیغہ پڑھیں گے. یفعلو یفعلانی یفعلونا، آخر تک عین کے زیر کا خیال رکھ کر پڑھیں. یفعلو یفعلانی یفعلونا، تفعلو تفعلانی یفعلنا، تفعلو تفعلانی تفعلونا، تفعیلینا تفعیلانی تفعلنا، افعلو نفعلو، ٹھیک ہے. اس کے بعد پیش والی مثال یفعلو، ٹھیک ہے، یفعلانی یفعلونا، تفعلو تفعلانی یفعلنا، تفعلو تفعلانی تفعلونا، تفعلینا تفعلانی تفعلونا، ٹھیک ہے، تفعلینا تفعلانی تفعلنا، افعلو نفعلو، ٹھیک ہے. تو چاہے آپ فعلہ سے پڑھے، فعلہ کے حساب سے پڑھیں، یعنی یفعلو یفعلانی یفعلونا زبر والی مثال، چاہے آپ یفعلو یفعلانی سبھی عین پہ زیر کے ساتھ پڑھیں، چاہے آپ پیش کے ساتھ یفعلو یفعلانی یفعلونا کی گردان پڑھیں، ان میں میننگ کا چینج نہیں ہوتا زبر زیر پیش کے بدلاؤ سے، ٹھیک ہے. یہ ہو گئی، یہ ہو گیا پچھلے سبق کا ریویژن. اس کے بعد سب سے لاسٹ لائن میں جو ہے دیا ہوا یضربو، یضربو سے 4 گردان تیار کرنا ہے اور ایک گردان سے 14 گردان کو پڑھنا ہے، لکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ذہن میں فٹ کرنا ہے، بیٹھانا ہے، ٹھیک ہے. یضربو سے لا یضربو بنے گا، ٹھیک ہے، یعنی مضارع مثبت معروف سے مضارع منفی معروف بن جائے گا لا یضربو، ٹھیک ہے. پھر مضارع مجہول بنے گا یضربو سے یضربو، ٹھیک ہے. اس کے بعد مضارع منفی مجہول بنے گا لا یضربو، ایسے ہی سبھی کا بنے گا ینصرو لا ینصرو، ینصرو لا ینصرو، اور سبھی سے 14 صیغہ پڑھ کر کے ترجمہ کرنا. اور صیغہ کامن ہوتا ہے سبھی میں، جیسا کہ آپ نے فعلہ کیا کہتے ہیں مضارع کا جو بیسک پڑھا یفعلو یفعلانی، اسی کے حساب سے صیغہ ہوگا، صیغہ کی علامت بھی سیم ہوگی، ترجمہ صرف آپ کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. تو یضربو کے معنی وہ مارتا ہے یا مارے گا، ینصرو کے معنی ہے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یسمعو کے معنی ہے وہ سنتا ہے یا سنے گا، یفتحو کے معنی ہے وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یأکلو کے معنی ہے وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، یکتبو کے معنی ہے وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. یہ پچھلے سبق کا ریویژن ہو گیا. اب آج کے سبق پہ آ جائیے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 12واں سبق. یہ ایک نیا لیسن ہے. نفی، سب سے پہلے دیکھیے نفی کے معنی ہوتا ہے کسی پازیٹیو کو نگیٹو بنانا، ٹھیک ہے، نگیٹو میننگ کا ہونا نفی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تاکید کے معنی جانتے ہیں، کسی بات میں تاکید پیدا کرنا، ٹھیک ہے. بلن، ٹھیک ہے، بلن، یہ ایک ساتھ مان کے چلیے. نفی تاکید بلن، یعنی نفی میں تاکید، نگیٹو میننگ میں تاکید پیدا کرنا، ٹھیک ہے. با کے معنی ساتھ یا پھر بائی یعنی ذریعہ، ٹھیک ہے. بلن، لن کے ذریعہ نفی میں تاکید پیدا کرنا. یہ ہوا یہاں تک کا ترجمہ. مطلب نفی تاکید بلن، لن کے ذریعہ تاکید میں نفی پیدا کرنا، ٹھیک ہے. تاکید میں نفی پیدا کرنا یا پھر نفی میں تاکید پیدا کرنا، نفی تاکید. جیسے ایک ہوا سمپل کہ میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، نفی ہے لیکن اس میں تاکید نہیں ہے، امفیسس نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے میں ہرگز نہیں جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا نفی تاکید، کہ نہیں بھی بول رہا ہے اور ہرگز بھی بول رہا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے نفی تاکید بنانے کا قاعدہ. یہ جو نفی تاکید ہے پہلے ذہن میں یاد رکھیں یہ مضارع کی ہی ایک قسم ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے، مضارع کی ہی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے مضارع مثبت کو منفی بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر لن بڑھایا جائے. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. مضارع مثبت کو منفی بنانے کا طریقہ یہ ہے
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر لن بڑھایا جائے. ٹھیک ہے, میں یہاں تک دکھاتا ہوں. لن بڑھایا جائے تو وہ مضارع منفی بن جائے گا. ٹھیک ہے, مضارع مثبت کو, مضارع مثبت کون ہے؟ یفعلو. ٹھیک ہے, یا پھر ینصرو, یا پھر یضربو, یا پھر یسمعو, یہ مضارع مثبت کی مثال ہے. ٹھیک ہے, اس کو منفی بنانے کا یعنی نگیٹو بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے. اب یہاں پہ دوسرا طریقہ ہے تو پہلا طریقہ کہاں گیا؟ پہلا طریقہ کہاں گیا؟ تو پہلا طریقہ تو ابھی ابھی آپ سمجھ چکے ہیں, بالکل سمپل ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام الف زبر لا ایڈ کر دیں گے, لام الف زبر لا ایڈ کر دیں گے تو مضارع منفی بن جائے گا. تو لام الف زبر لا کے ذریعے سے مضارع مثبت کو منفی بنانے کا پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں لام الف زبر لا ایڈ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, تو ایک طریقہ تو ہو گیا, بہت آسان تھا. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا, شروع میں لام ایڈ کر دیا. لا ینصرو وہ مدد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا. لا یسمعو وہ نہیں سنتا ہے یا نہیں سنے گا. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا طریقہ کیا تھا؟ مضارع مثبت کے شروع میں, پازیٹو مضارع کے شروع میں لام الف زبر لا لگا دیا تو مضارع منفی بن گیا. تو یہ تو پہلا طریقہ تھا. ابھی اس پیج پہ جو پڑھ رہے ہیں نفی تاکید بلند, یہ مضارع منفی ہے, مضارع منفی کی ایک قسم ہے. تو مضارع منفی یہ والی قسم کیسے بنتی ہے؟ یہ مضارع مثبت کو منفی بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں لن بڑھایا جائے. جس طرح سے ہم لا بڑھا کے مضارع منفی بنایا تھا, ویسے ہی لن کے ذریعے سے بھی مضارع منفی بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو مضارع منفی بن جائے گا, بہت آسان ہے. اب یہ دیکھیے, لا جب ہم لگایا تھا, لا کے ذریعے سے مضارع منفی بنایا تھا, تو وہاں پہ دو باتیں آئی تھی. ایک تو یہ کہ یہ لا لفظوں میں کچھ عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ آئی تھی کہ صرف معنی میں تبدیلی کرتا ہے, یعنی مثبت کو پازیٹو کو منفی یعنی نگیٹو بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب لن کا مسئلہ ہے, لن کیا کرتا ہے؟ لن لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے. ٹھیک ہے, لن جو ہے لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور معنی میں بھی. پتہ یہ چلا کہ لام الف زبر لا کے ذریعے سے بھی مضارع مثبت کو مضارع منفی بنایا جاتا ہے, اور لام نون زبر لن کے ذریعے سے بھی مضارع مثبت کو مضارع منفی بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لام الف زبر لا کے ذریعے سے جو بنایا جاتا ہے منفی, تو اس کنڈیشن میں لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتا, لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, یعنی لام الف زبر لا کی وجہ سے کسی دوسرے لفظوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, صرف میننگ میں اثر پڑتا ہے, یعنی پازیٹو سے نگیٹو بنا دیتا ہے. لیکن یہاں لن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لن لفظوں میں بھی, ٹھیک ہے, لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور معنی میں بھی. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے دیکھ لیجئے لفظوں میں تبدیلی کیا کرتا ہے یہ لن, اسے دیکھ لیجئے. لن مضارع کے, لن جو ہے یہ لن لام نون زبر لن, لن مضارع کے ان 5 صیغوں کو نسب دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ لن مضارع کے ان 5 صیغوں کو نسب دیتا ہے جن پر پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مضارع کے کتنے صیغوں پہ پیش ہوتا ہے؟ 5 صیغوں پہ. ٹھیک ہے, وہ کون کون ہے؟ پہلے صیغوں کا نام, صیغوں کو بتا رہا ہوں, پھر اس کا نام بتاؤں گا. لن مضارع کے ان 5 صیغوں کو نسب دیتا ہے جن پر پیش ہوتا ہے. پیش والے 5 صیغے کون کون ہیں؟ یفعلو, تفعلو, تفعلو, افعلو, نفعلو. ٹھیک ہے, پہلا جو ہے یفعلو واحد مذکر غائب, دوسرا جو ہے تفعلو واحد مؤنث غائب, تیسرا تفعلو جو ہے واحد مؤنث حاضر, اور چوتھا افعلو جو ہے واحد متکلم, پانچواں نفعلو جو ہے جمع متکلم. ان 5 کے آخر میں پیش ہوتا ہے مضارع میں, مضارع کے سمپل والے مضارع کے گردان میں. ٹھیک ہے, تو یہی کہہ رہے ہیں کہ لن مضارع کے ان 5 صیغوں کو نسب دیتا ہے, نسب یعنی زبر دیتا ہے جن پر پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گراتا ہے.
بتایا تھا نا اس سے پہلے کل کے سبق میں کہ مضارع کے 7 صیغوں میں نون اعرابی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جن 7 صیغوں میں نون اعرابی ہوتا ہے نا وہ لن کے لگنے کی وجہ سے گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گراتا ہے، کون گراتا ہے؟ لن مضارع کے 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، ریموو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا۔ یہ ہو گیا تھیوری۔ ایک چیز باقی ہے ابھی، معنی میں تبدیلی، ٹھیک ہے، لن کی وجہ سے لفظوں میں بھی تبدیلی ہوتی ہے اور معنی میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ لفظوں میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے لن کی وجہ سے، مضارع کی جو گردان ہے ان گردان کے لفظوں میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے، تو وہ یہ ہو رہا ہے کہ مضارع کے ان 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے یہ لن جن پر پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیش کو ہٹا کر کے زبر دے دیتا ہے لن کی وجہ سے، تو یہ پیش کو ہٹایا اور زبر دیا تو لن کی وجہ سے عمل ہوا، لن کی وجہ سے تبدیلی ہوا، ٹھیک ہے، اور 7 صیغوں میں کیا کرتا ہے یہ لن جو نون اعرابی ہوتا ہے مضارع میں، ٹھیک ہے، اس کو گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا۔ یہ لن کا عمل لفظوں پہ جو اثر ہو رہا ہے وہ ہے۔ دوسرا جو ہے معنی میں تبدیلی، لن کی وجہ سے مضارع کی گردان میں معنی پر کیا فرق پڑتا ہے، معنی پہ کیا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، میننگ میں، معنی میں تبدیلی، میننگ میں چینجنگ، وہ کیا ہے؟ لن مضارع مثبت کو، دیکھیے مضارع مثبت کے شروع میں لن لگایا تو مضارع مثبت پہلے تھا لن کے بغیر، اس کا ترجمہ تھا وہ کرتا ہے یا کرے گا، یا پھر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، وہ سنتا ہے یا سنے گا، پازیٹیو میننگ تھا، ٹھیک ہے، مضارع کا جو میننگ تھا پازیٹیو میننگ تھا۔ اب جب لن لگ گیا تو اس پازیٹیو میننگ کو کیا کیا؟ نگیٹو میں بدل دیا، ٹھیک ہے، نگیٹو فیوچر میں بدل دیا، یاد رکھیے گا، لن مضارع مثبت کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، نگیٹو فیوچر، مستقبل منفی، مستقبل یعنی فیوچر، منفی یعنی نگیٹو، لن مضارع مثبت کو یعنی پازیٹیو مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، مستقبل منفی کے معنی میں کر دیا جب اس کے معنی میں چینجنگ لا دیا، تبدیلی کر دیا، مستقبل منفی میں یعنی نگیٹو فیوچر میں کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جو پریزنٹ کا سینس تھا، میننگ تھا، وہ ختم ہو جائے گا لن کی وجہ سے، ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا کہ مضارع میں 2 میننگ پایا جاتا ہے، ایک حال کا، ایک مستقبل کا، ٹھیک ہے، لیکن لن کیا کر رہا ہے؟ مضارع مثبت کو مستقبل منفی یعنی فیوچر نگیٹو کے معنی میں کر دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب اس میں حال یعنی پریزنٹ، اب اس میں حال کے معنی نہیں رہتے، حال کے معنی اب ختم لن کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اتنی باتیں تو سمجھ میں آئی کہ مستقبل منفی یعنی نگیٹو فیوچر میں کر دیتا ہے، لیکن سمپل نگیٹو نہیں، اور لن نفی میں تاکید بھی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، نفی میں تاکید کیا ہوگا بھائی؟ نفی میں تاکید یہ ہوگا، دیکھیے 2 طرح کا نفی، میں نے ابھی مثال دیا تھا، دیکھیے میں نہیں جاؤں گا، میں اسکول نہیں جاؤں گا، یا پھر میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، یہ سمپل سینٹینس ہے، یہ نگیٹو سینٹینس ہے، ٹھیک ہے، نفی ہے، منفی جملہ ہے، نفی ہے، ٹھیک ہے، ایک دم سمپل والا ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، تو یہ نفی میں یعنی نگیٹو میں ایمفیسس کا معنی پیدا کر رہا ہے، نفی میں تاکید کا معنی پیدا کر رہا ہے، تو یہ نفی میں تاکید جو پیدا کرتا ہے کون کرتا ہے؟ لن کرتا ہے، نگیٹو میننگ جو ہے، سمپل نگیٹو جو ہے اس میں ایمفیسس کا میننگ بھی ایڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور لن نفی میں تاکید بھی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، نفی میں تاکید کیا ہوگا؟ ایک جملہ ہے میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ تو نفی ہے لیکن تاکید نہیں ہے، لیکن جب لن لگ گیا تو اب کہے گا کہ میں ہرگز نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ ہوا۔ یہاں تک کوئی سوال ہو تو پوچھے، پھر
ऊपर से रिवीजन करा देते हैं। कोई बात अगर नहीं समझ में आई हो तो पूछ लीजिए। जी देखिए 12वां सबक जो है मुजारे की दूसरी किस्म है, मुजारे की एक दूसरी शक्ल है, ठीक है, मुजारे मनफी की दूसरी शक्ल है, ठीक है। मुजारे मनफी बनाने का पहला तरीका यह है कि उसके शुरू, सिंपल तरीका, पहला एंड सिंपल तरीका यह है कि उसके शुरू में लाम अलिफ जबर ला ऐड कर देगी, ठीक है। जैसे यजरिबू तो ला यजरिबू, यंसुरु तो ला यंसुरु, यसमाउ तो ला यसमाउ, यफ्तहु तो ला यफ्तहु, याकुलु तो ला याकुलु, यक्तुबु तो ला यक्तुबु, ठीक है। यानी यजरिबू वो मारता है या मारेगा, ला यजरिबू वो नहीं मारता है या नहीं मारेगा, ठीक है। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, ला यंसुरु वो मदद नहीं करता है या नहीं करेगा, इस तरह से, ठीक है। लाम अलिफ ज़बर ला के जरिए से मुजारे मनफी बनता है। तो ये मुजारे मनफी बनाने का पहला तरीका एंड सिंपल तरीका था। 12वां सबक में जो है नफी ताकीद बलन, नफी में ताकीद पैदा करना, नफी यानी निगेटिव, ठीक है, निगेटिव मीनिंग, नफी में ताकीद पैदा करना, नफी ताकीद, नफी में ताकीद पैदा करना, बलन लन के जरिया, लन के जरिया, ठीक है। नफी ताकीद बलन बनाने का कायदा ये है कि मुजारे मुस्बत को, मुजारे मुस्बत यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ऊपर में, एक मिनट, ये सारी की सारी मिसाल जो है मुजारे मुस्बत है, एकदम सामने दिखेगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मुजारे मुस्बत का वाहिद मुज़क्कर गायब है, ठीक है। नफी ताकीद बलन बनाने का कायदा यह है कि मुजारे मुस्बत को, जो भी ऊपर दिख रहा है ये मुजारे मुस्बत है, मुजारे मुस्बत को मनफी बनाने का, निगेटिव बनाने का दूसरा तरीका, पहला तरीका तो ये है कि इसके शुरू में लाम अलिफ ज़बर ला लगा दिया, ला यज़रिबु ला यंसुरु ला यस्माउ ला यफ्तहु ला याकुलु ला यक्तुबु, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि उस पर लन बढ़ाया जाए, क्या बढ़ाया जाए, ला के बजाय लन बढ़ाया जाए, तो मुजारे मनफी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मुजारे मनफी बन जाएगा, ठीक है। अब मामला ये आता है कि क्या लन लगाने से इसके गर्दान पे कुछ असर पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा। लन लफ्जों में भी तब्दीली करता है, ठीक है, लफ्जों में भी तब्दीली करता है और माना में भी तब्दीली करता है, याद रखेंगे, ठीक है। इससे पहले जो आपने देखा ला के बारे में, ला जो था लाम अलिफ ज़बर ला, वो लफ्जों में अमल नहीं करता है, ठीक है, मगर माना में अमल करता है, यानी पॉजिटिव मीनिंग से निगेटिव मीनिंग में बदल देता है। लेकिन ये लन का मसला अलग है, लन लफ्जों में भी तब्दीली करता है और माना में भी, बहुत आसान है। लफ्जों में क्या तब्दीली करता है ये लन, तो बता रहे हैं कि लन मुजारे के उन 5 सेगों को नसब देता है, उन 5 सेगों को नसब देता है, नसब यानी जबर, ठीक है, उन 5 सेगों को नसब देता है जिन पर पेश होता है। तो वो 5 सेगे कौन कौन है मुजारे के जिन पर पेश होता है, आमिर
دیکھیے لن جو ہے لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور معنی میں بھی تبدیلی کرتا ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ لام الف زبر لا جو تھا وہ صرف معنی میں تبدیلی کرتا تھا، لیکن لن لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور معنی میں بھی تبدیلی کرتا ہے، ٹھیک ہے. لفظوں میں کیا تبدیلی کرتا ہے وہ یہاں پہ دیا ہوا ہے. لن مضارع کے ان 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے جن پر پیش ہوتا ہے. مضارع کے وہ 5 صیغے جن پر پیش ہوتا ہے وہ کون کون ہیں؟ یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یفعلو واحد مذکر غائب، تفعلو واحد مؤنث غائب، تفعلو واحد مذکر حاضر، افعلو واحد متکلم اور نفعلو جمع متکلم. ان 5 صیغوں کے آخر میں پیش ہوتا ہے تو ان پر لن کی وجہ سے کیا آ جائے گا؟ تبدیلی جو ہو رہی ہے لن کی وجہ سے نصب یعنی زبر آ جائے گا، پیش کو ہٹا دے گا اور زبر آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ لن 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. مضارع میں جو 7 صیغے نون اعرابی والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 7 صیغے نون اعرابی کے جو ہوتے ہیں ان میں سے 4 صیغے تو تثنیہ کے ہو گئے جو 2 ہے، ٹھیک ہے، اور 3 اور ہے، ٹھیک ہے. وہ 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے یہ لن، ٹھیک ہے، اور 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا. یہ ہو گیا لفظوں پہ اثر. معنی میں تبدیلی کیا کرتا ہے یہ لن؟ جی بولیے. ہاں السلام علیکم صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں جو 5 صیغے ہیں اس میں آپ نے بتایا یفعلو، ہاں یفعلو ہے، تو اس میں سے کس طریقے سے پیش پہ جبر لگ جائے گا؟ لن کی وجہ سے. ہاں لن کی وجہ سے، وہی تو میں پوچھ رہا ہوں اس کو کیسے پڑھیں گے پھر اس ٹائم پہ جب لن لگے گا تو پڑھیں اس میں کیا چینجز آئے گا؟ وہ آپ کو اگلا ٹیبل آ رہا ہے، پہلے تھیوری ہے نا، اس کے بعد ٹیبل میں اچھا اچھا وہی ہاں آئے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک 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 ہے ٹھیک ہے سر. دیکھیے اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے اور 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا. یہ لفظوں میں جو تبدیلی تھی لن مضارع کو ان 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے جن پر پیش ہوتا ہے اور 7 صیغوں سے نون اعرابی جو ہوتا ہے اس کو گرا دیتا ہے اور 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا. پھر معنی میں تبدیلی جو ہے وہ یہ ہے کہ لن مضارع مثبت کو، یعنی مضارع میں جو مثبت میں، یہ اوپر دیکھ لیجئے، یہ کیا ہے؟ مضارع مثبت ہے، پازیٹیو مضارع ہے، پازیٹیو میننگ دینے والا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو کیا کرتا ہے لن؟ مستقبل منفی یعنی نیگیٹو فیوچر نیگیٹو میں بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے، فیوچر نیگیٹو میں بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے. فیوچر نیگیٹو یعنی مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اب اس میں حال کے معنی نہیں رہتے. جیسے یہاں پہ دیکھیے میں بتا رہا ہوں، یہ جو یہاں پہ اوپر دکھ رہا ہے نا، یضربو، ینصرو، یسمعو، یفتحو، یاکلو، مان لیتے ہیں میں سب کے ساتھ ایڈ کر دیا لن، ٹھیک ہے، لن سب کے ساتھ ایڈ کر دیا. تو اب کیا ہوگا کہ اس کے اندر یعنی یضربو کے اندر، ینصرو کے اندر، یسمعو کے اندر، یفتحو کے اندر، یاکلو کے اندر اور یکتبو کے اندر جو پریزنٹ کے میننگ تھے وہ ختم ہو جائیں گے اب لن کی وجہ سے، کیونکہ میں نے اس کے شروع میں لن لگا دیا ہے، ٹھیک ہے. اور لن نفی میں تاکید پیدا کرتا ہے. نفی میں تاکید پیدا کرنا کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ ایک ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، یہ نفی جملہ ہے، ٹھیک ہے، نفی جملہ ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے اس کے مقابلے میں بالکل نہیں جاؤں گا، میں ہرگز نہیں جاؤں گا، تو وہ نفی میں تاکید پیدا کر رہا ہے بالکل کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اور ہرگز کے ذریعے سے. تو یہ لن جو ہے جس طرح سے اردو کا ہرگز ہے اور بالکل ہے نہیں کے ساتھ، ویسے یہ لن جو ہے عربی میں کیا ہے؟ نفی میں تاکید پیدا کرتا ہے. نیگیٹو میں ایمفیسس کا معنی، تاکید کا معنی، نیگیٹو میں زور دیتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوا میں نہیں جاؤں گا، ایک میں بالکل نہیں جاؤں گا، میں ہرگز نہیں جاؤں گا. لن نفی میں تاکید پیدا کرتا ہے. ہو گیا یہاں تک؟ اب دیکھیے نیچے گردان جو ہے ٹیبل یہی ہے، نفی تاکید بلن ہے. گردان نفی تاکید بلن در فعل مضارع معروف، ٹھیک ہے. گردان نفی تاکید بلن، نفی میں تاکید پیدا کرنا لن کے ذریعہ، ٹھیک ہے.
کس میں؟ کس فعل میں؟ در فعل مضارع معروف، فعل مضارع معروف میں، ٹھیک ہے، یعنی فعل مضارع معروف میں ہی ہم لن کے ذریعے سے عمل کر کے اس کو نفی تاکید بلند بنا رہے ہیں، ماضی میں نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے در فعل مضارع معروف کہنا ضروری ہے آخر میں۔ اب یہ دیکھیے، یہ گردان ہے، لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلنا۔ پہلے گردان ہو جائے گا، اس کے بعد پھر میں اس کو سمجھاؤں گا، ایک منٹ۔ پھر سے دیکھیے، لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعلا، لن یفعلنا۔ یہ غائب کے 6 صیغے ہو گئے اس صفحہ میں۔ اب اگلے صفحہ پہ چلیے، لن تفعل، لن تفعلا، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعلا، لن تفعلنا، ٹھیک ہے، یہ حاضر کے 6 صیغے ہو گئے۔ اس کے بعد لن افعل، لن نفعل، یہ متکلم کے 2 صیغے ہو گئے، پہلا واحد متکلم، دوسرا جمع متکلم۔ اب یہ دیکھیے، لن یفعل، لن کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ لن کی وجہ سے یفعلو تھا پہلے، نہیں، پہلے یہ کیا تھا؟ یفعلو تھا، یفعلو کے شروع میں لن لگایا تو لن یفعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ سوچئے کہ لن لگانے سے پہلے یہ کیا تھا؟ پہلا والا جو ایک دم ایک صیغہ جو دکھ رہا ہے، یفعلو تھا نا، ٹھیک ہے، تو اس کو نصب دے دیا۔ کیوں نصب دیا؟ پہلے بتا دیا ہے کہ لن مضارع کو ان 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 5 صیغوں کو دکھا رہا ہوں میں۔ سب سے پہلے اس کو دیکھ لیجئے، پہلا نمبر، یہ پہلے کیا تھا؟ مضارع کی شکل میں یفعلو تھا، اس کے شروع میں لن لگا تو نصب دے دیا لن نے، ٹھیک ہے۔ پھر تفعل، تفعلو تھا، ٹھیک ہے، تو لن لگا تو تفعل بنا دیا، یعنی پیش کو نصب میں بدل دیا۔ 2 تو اس صفحہ میں دکھ رہا ہے، اور 2 کے لیے اگلا میں چلنا پڑے گا۔ یہاں دیکھیے، یہ کیا تھا؟ تو تھا، ٹھیک ہے، لن لگا تو کیا ہو گیا؟ تفعل، پیش کو ضمہ کو فتحہ سے بدل دیا، نصب دے دیا، ٹھیک ہے، تو لن کی وجہ سے یہ تیسرا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چوتھا اور پانچواں سب سے آخر میں دیکھ لیجئے، افعلو تھا، ٹھیک ہے، اور نفعلو تھا، ان دونوں کو بھی لن نے نصب دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو لن مضارع کے ان 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے جن پر مضارع کی گردان میں پیش ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہو گیا نا کلیئر؟ ٹھیک ہے، ہاں ہاں، اس کا نام لکھیے گا یا پھر کیا، کیسے لکھیے گا؟ پوزیشن، اچھا پوزیشن لکھنا چاہتے ہیں تو رک جائیے، بتاتا ہوں، ایک منٹ۔ 14 ہے ٹوٹل سے صیغے، یہ تو جانتے ہیں۔ پہلا لکھیے، میں لکھا رہا ہوں، پہلا لکھا، پھر چوتھا لکھیے، ٹھیک ہے، اچھا چوتھا ہوا نا، پھر 7واں لکھیے، پھر 13 14، 13واں 14واں، ہو گیا نکل؟ جی، تو یہ یاد رکھیے، ہاں جی۔ ایک اور بتانا تھا، یہ تو 5 صیغے جو پیش کو انہوں نے جبر میں چینج کیا ہے، ہاں، لن کی وجہ سے، لن کی وجہ سے جو معنی میں جو ہاں، لن کی وجہ سے جو لفظوں میں تبدیلی ہو رہی، یہ لفظوں کی تبدیلی ہے، معنی کی تبدیلی نہیں ہے ابھی۔ لن کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہاں، لن کی وجہ سے جبر آ گیا، پیش کی جگہ ہاں پہ جبر آ گیا ہے۔ ہاں صحیح ہے۔ اور تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو 7 صیغے اور ہیں، ان میں ہاں ہاں نون اعرابی والی بات بھی بتا دیجیے گا۔ ہاں بتا رہے ہیں مجھے۔ اب دیکھیے، پچھلا صفحہ میں جانا پڑے گا نون اعرابی کے لیے۔ دیکھیے ہمارا چل رہا ہے ابھی کون سا؟ صفحہ نمبر 15۔ تھوڑا اور بیک جاتے ہیں نون اعرابی کو دکھانے کے لیے آپ کو۔ اس صفحہ کو دیکھیے گا، نون اعرابی کو دکھاتا ہوں۔ اس میں اس والے ٹیبل کو دیکھیے، اس والے ٹیبل کو، یہ دیکھتے جائیے آپ۔ یفعلانی اگرچہ نگیٹو والا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، پوزیٹیو نگیٹو دونوں میں نون اعرابی ملے گا۔ لا یفعلانی ہو گیا، لا تفعلانی ہو گیا، ٹھیک ہے، لا تفعلانی ہو گیا، اور لا تفعلانی ہو گیا۔ یہ 4 صیغے تو تثنیہ والے ہو گئے، یعنی جو ڈوئل فارم ہیں، 2 والے شکل ہیں۔
ٹھیک ہے, کہ ان میں نون اعرابی جو ہوتا ہے مکسور ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا نون اعرابی کہیں گے حرکت والے نون کو, چاہے اس پہ زبر ہو, زیر ہو یا پیش ہو. تو یہ بھی کلیئر کر دیا کہ تثنیہ والی جو شکل ہے, ڈوئل فارم جو ہے, 7 میں سے 4 ایسے ہیں جو ڈوئل فارم ہے. ٹھیک ہے, یہ چاروں تثنیہ ہیں, ان میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے یعنی زیر ہوتا ہے. دکھ رہا ہے نا, ایک دم کلیئر جی. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک منٹ کہاں گیا, دو صیغے جمع مذکر غائب اور حاضر. جمع مذکر غائب اور حاضر کو دیکھ لیجئے. جمع مذکر غائب کون سا ہے؟ یہ ہے یفعلون, دکھ رہا نا آپ کو یہ والا, اس میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر نیچے دکھ رہا نا, اس میں ان دونوں میں کیا ہوتا ہے, نون مفتوح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک ہے شاید واحد مؤنث حاضر ہے. مطلب اعراب کو گراتا کیسے, مطلب وہ کیا ریمو ہو جاتا ہے؟ آپ نے بتایا تھا ریمو ہو جاتا ہے. ہاں ہاں تو لن ہاں, تو کی وجہ دیکھیے سے نا, کہاں؟ وہی دکھا رہے آپ یہاں پہ دیکھ لیا نا کہ ان میں آخر میں نون ہے, چاہے نون زیر والا ہو چاہے زبر والا ہو, یعنی نون اعرابی ہے نا. دیکھ لیا نا, اس ٹیبل کو یاد رکھیے گا, ذہن میں رکھیے گا. اب اس میں چلیے, اب دیکھیے لن کی وجہ سے گر رہا ہے کہ نہیں گر رہا. دیکھیے لن یفعل کے بعد لن کو ہٹا کے پہلے گردان کیجئے تو کیا ہوگا, یفعلو یفعلانی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اچھا اچھا, ہاں ٹھیک ہے. تو یفعلانی کا نون کہاں چلا گیا؟ چلا گیا, غائب ہو گیا. ٹھیک ہے, غائب ہوا نا, کس کی وجہ سے غائب ہوا؟ لن کی وجہ سے ہوا. لن کی وجہ سے ہوا. یہی ہے کہ لن 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. گرا نا, 4 تثنیہ کا جو بھی ہے, جو بھی آپ کو اس ٹیبل میں ملے گا, ان تمام کے آخر سے نون ختم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آگیا سمجھ. کلیئر ہے نا جی. تو آپ دیکھیے ترجمہ پہ, پہلے اس کو گردان کو, لن یفعل, لن یفعلا, لن یفعلو. ٹھیک ہے, یہاں سے بھی نون اعرابی گرا ہے, پہلے کیا تھا, یفعلونا تھا. ٹھیک ہے نا, نون مفتوح تھا, نون اعرابی نون مفتوح والا تھا, نون اعرابی کو گرا دیا. ٹھیک ہے, لن کی وجہ سے. لن یفعل, لن یفعلا, لن یفعلو. ٹھیک ہے, لن تفعل, لن تفعلا, لن یفعلنا. ٹھیک ہے, اب اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا, دھیان دیجئے ترجمہ پہ. پہلے کیا ترجمہ تھا لن کے بغیر, یفعلو کا ترجمہ کیا تھا, کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. اگر نصرہ سے ہوتا ینصرو, مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے, ضربہ سے اگر ہوتا تو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد. سمیع سے ہوتا, روٹ ورڈ الگ الگ سے میں بتا رہا ہوں, سمیع سے ہوتا یسمعو تو ہوتا وہ سنتا ہے یا سنے گا ایک مرد ہوتا نا. ٹھیک ہے, تو اب لن کی وجہ سے کیا فرق ہو رہا ہے وہ دیکھیے. پہلے کیا تھا, وہ کرتا ہے یا کرے گا ایک مرد, اب ہو رہا ہے ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد. لکھنا چاہیں گے تو ایک کو لکھ لے, باقی سب کلیئر ہو جائے گا. ایک کو سمجھ لیں گے, واحد مذکر غائب سب کلیئر ہو جائے گا. لن یفعل اس طرح سے آپ لکھیں, اس طرح سے میں بتا رہا ہوں. پہلے یفعلو لکھیں, اس کے بغل میں لکھیں ترجمہ کو. ٹھیک ہے, باقی ساری چیز سمجھی ہوئی ہے. یفعلو لکھے, اس کے بغل میں ترجمہ لکھے, کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. ہرگز نہیں کرے گا. ہاں, اور لن یفعل ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے, اور صیغہ وہی ہوگا, واحد مذکر غائب, تثنیہ مذکر غائب, جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو علامت ہوگی اخیر والی, اس میں جو اخیر والی علامت ہوگی, اور اس میں ایک ہی علامت ہے کیونکہ لن کے ذریعے سے بنا رہے ہیں, تو سبھی میں لن کامن رہے گا, کامن رہے گا نا سبھی میں. ٹھیک ہے, تو شروع کا مسئلہ نہیں ہے, آخر کی علامت کو دیکھنا ہے. پہلے کیا تھا, یفعلو میں علامت سے خالی, یفعلانی میں کیا تھا, الف نون. تو اب تو نون گر گیا, تو اب کیا باقی رہ گیا, صرف الف رہ گیا. صحیح, یفعلون تھا تو واو نون تھا, اب تو نون گر گیا بیچارہ لن کی وجہ سے, واو صرف رہ گیا. سمجھ میں آ رہی نا بات, یہ صیغہ کی علامت ہوگی. ٹھیک ہے, تو میں گردان کو پڑھ دیتا ہوں, ترجمہ کو پڑھ دیتا ہوں, سمجھ میں آ جائے گا. گردان نفی تاکید بلن در فعل مضارع معروف. ٹھیک ہے, لن یفعل ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد. پریزنٹ کا میننگ ختم ہو رہا ہے نا,
صرف نگیٹو فیوچر، وہ بھی تاکید کے ساتھ. لن یفعل ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے، بحث ہوگا. بحث کا نام یہی ہے جو عنوان ہے، اوپر عنوان جو دکھ رہا ہے آپ کو، یہی بحث کا نام ہے. بحث نفی تاکید بلند در فعل مضارع معروف. ٹھیک ہے، سبھی کے ساتھ بولنا پڑتا ہے، گردان یاد کرنے میں حالت خراب ہو جاتی ہے. خیر، لن یفعل ہو گیا. لن یفعل ہرگز نہیں کریں گے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب. بحث نفی تاکید بلند در فعل مضارع معروف. پہلے والے میں علامت کیا تھا؟ علامت سے خالی، لن کو نہیں دیکھیں گے، یفعل کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، دوسرے والے میں علامت کیا ہے؟ صرف الف. ٹھیک ہے، لن یفعلوا ہرگز نہیں کریں گے وہ سب مرد. ٹھیک ہے، صیغہ جمع مذکر غائب. بحث نفی تاکید بلند در فعل مضارع معروف. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ علامت کیا ہوگی؟ واو الف. ٹھیک ہے، لن تفعل ہرگز نہیں کرے گی وہ ایک عورت. لن تفعل ہرگز نہیں کرے گی وہ دو عورتیں. لن یفعلن ہرگز نہیں کریں گی وہ سب عورتیں. ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، سب کی علامت کو الگ الگ پہچان لیں گے آسانی سے. جی، یہ 6 صیغے غائب کے ہو گئے. سیکنڈ پرسن پہ آ جائیے، حاضر کے صیغوں پہ آ جائیے. حاضر کے صیغوں کی پہچان یہ ہے کہ تمام حاضر کے صیغوں کے شروع میں تا کامن رہے گا. بتایا تھا نا، یاد رکھیے گا. لن تفعل، لن تفعل، لن تفعلوا. لن تفعل ہرگز نہیں کرے گا تو ایک مرد. لن تفعل ہرگز نہیں کرو گے تم دو مرد. لن تفعلوا ہرگز نہیں کرو گے تم سب مرد. ٹھیک ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر. صیغہ کی علامت پہچاننا کچھ مشکل ہے. تفعل میں کیا ہوگا؟ لن تفعل میں علامت سے خالی ہوگا نا. ٹھیک ہے، وہ 5 صیغے جن میں پیش ہوتا ہے اس میں علامت کیا ہوگی؟ یاد رکھیں گے، علامت سے خالی. یفعلوا، تفعلوا، تفعلوا، افعلوا، نفعلوا، ان میں جو علامت ہوگی علامت سے خالی ہے، کوئی علامت نہیں، اور علامت کا نہ ہونا ہی اس کی علامت ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مؤنث حاضر کے صیغوں پہ آ جائیے. یہاں پہ لن تفعلی، لن تفعلا، لن تفعلنا ہرگز نہیں کرو گی تو ایک نہیں کرے گی تو ایک عورت. ہرگز نہیں کرو گی تم دو عورتیں. ہرگز نہیں کرو گی تم سب عورتیں. واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. ٹھیک ہے، آخر میں واحد مؤنث حاضر میں صیغہ کی علامت کیا ہوگی؟ یا. ٹھیک ہے، اور تثنیہ مؤنث حاضر میں الف، اور جمع مؤنث حاضر میں نون مفتوح یعنی نون زبر نہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد لن افعل ہرگز نہیں کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت. لن نفعل ہرگز نہیں کریں گے ہم سب، یعنی جمع، ہم سب مرد یا عورت. ٹھیک ہے، جمع متکلم. ان دونوں میں بھی علامت کیا ہے؟ علامت سے خالی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نفی تاکید بلند در فعل مضارع معروف تھا. ٹھیک ہے، اب معروف سے مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مجہول بنانے کا طریقہ آپ مضارع سے جو سیکھ چکے ہیں وہی طریقہ کرنا ہے. کرنا کیا ہے کہ یفعلوا سے یفعلوا بنا دیجئے. ٹھیک ہے، تو یفعلوا یاد رکھیے، یفعلوا کے شروع میں لن لگا دیا تو یہ والا ٹیبل بنا جو ابھی ہم نے پڑھ کے بتایا. ٹھیک ہے، اور یفعلوا کے شروع میں یعنی مضارع مجہول کے شروع میں لن لگا دیں گے تو نفی تاکید بلند مجہول والا بن جائے گا. شروع میں کیا رہے گا؟ پیش رہے گا. اب اس کا ترجمہ دوسرا ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا. لن یفعل ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد. کرے گا نہیں، کیا جائے گا. ہرگز نہیں کیا جائے گا. سمجھے، یہ مجہول کا گردان ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مضارع معروف کا گردان تو سمجھ میں آ گیا. یفعل، یفعلان، یفعلون، اس کے شروع میں لن لگاتے گئے. لن کی وجہ سے جو بھی عمل ہوتا گیا، لفظوں میں تبدیلی یا معنی میں تبدیلی، وہ کرتے گئے تو آپ کو نفی تاکید بلند معروف والا مل گیا. ٹھیک ہے، اور مضارع کا جو مجہول والا تھا یعنی یفعلوا سے یفعلوا، یفعلوا کے شروع میں لن لگاتے جائیے. لن کی وجہ سے جو بھی عمل ہوگا، جو بھی تبدیلی ہوگی وہ کرتے جائیے. میننگ جو ہوگا مجہول کے حساب سے ہوگا. ٹھیک ہے، اس گردان کو دیکھیے.
اس گردان کو کسی دوسرے لفظ سے پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے کسی دوسرے لفظ سے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے 1 منٹ، یہاں دیکھیے اس کو نصرہ سے پڑھتے ہیں، نون صادرہ سے، ٹھیک ہے؟ اس کو دیکھ کر کے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، لَيُنْصَرَ لَيُنْصَرَ لَيُنْصَرُ، سمجھ رہے ہیں نا؟ لن تنصرا لن تنصرا لن ينصرنا، پھر سے دیکھیے، لن ينصرا لن ينصرا لن ينصروا لن تنصرا لن تنصرا لن ينصرنا، غائب کے 6 صیغے ہو گئے، اب حاضر کے 6 صیغے یہاں پہ ہے، یہاں سے یہاں تک، اس کو دیکھیے، لن تنصرا لن تنصرا لن تنصروا لن تنصری لن تنصرا لن تنصرنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لن انصرا لن ننصرا، ترجمہ جو ہوگا مجہول کے حساب سے ہوگا، اس کا فاعل پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، لن ینصرا ہرگز مدد نہیں کیا جائے گا، اگر آپ بول دیں گے ہرگز مدد نہیں کرے گا تو وہ تو فاعل بن جائے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ فاعل نہیں بنانا ہے، ہرگز مدد نہیں کرے گا، نہیں، ہرگز مدد نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد، ہرگز مدد نہیں کیے جائیں گے وہ 2 مرد، ہرگز مدد نہیں کیے جائیں گے وہ سب مرد، ہرگز مدد نہیں کی جائے گی وہ ایک عورت، وہ 2 عورتیں، وہ سب عورتیں، تو ایک مرد، تم 2 مرد، تم سب مرد، تو ایک عورت، تم 2 عورتیں، تم سب عورتیں، میں ایک مرد یا ایک عورت، ہم 2 مرد یا ہم 2 عورتیں، یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، کلیئر ہے ایک دم؟ جی، یہاں تک اگر کوئی سوال ہو، کوئی پرابلم ہو تو پوچھیے۔ یہ تھا مضارع نگیٹو مضارع تھا، مضارع کو نفی منفی بنانے کا دوسرا طریقہ تھا، مضارع کی نگیٹو شکل تھی، ٹھیک ہے؟ پہلا جو تھا نگیٹو مضارع وہ لام الف زبر لا کے ذریعے سے بنایا تھا، ٹھیک ہے؟ دوسرا کیا؟ لن کے ذریعے سے بنایا، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال ہے؟ آگے چلے اس کو؟ یہ بھی بالکل آسان، اسی پیٹرن پہ ہے، ایک دم سیم پیٹرن پہ ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا دھیان دیجیے بس۔ یہ دیکھیے، نفی جحد بلم، ٹھیک ہے؟ نفی جحد بلم، نفی جحد بلم، لم کے ذریعے سے نفی جحد بنانا، ٹھیک ہے؟ نفی جحد بنانے کا قاعدہ کیا ہے وہ دیکھیے، یہ بھی مضارع کے نگیٹو بنانے کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے؟ مضارع کو نگیٹو 2 طریقے سے ہم اب تک بنا چکے ہیں، لام الف زبر لا کے ذریعے سے پہلا طریقہ اور آسان طریقہ، دوسرا جو لن کے ذریعے سے، اور اب جو تیسرا ہے لم کے ذریعے سے، لام میم زبر لم، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، مضارع مثبت کو منفی بنانے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر لم بڑھایا جائے تو مضارع منفی بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ مضارع منفی بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ مضارع مثبت کو مضارع منفی بنانے کا تیسرا طریقہ، پہلا اور دوسرا طریقہ کہا گیا، پہلا طریقہ ینصرو سے لا ینصرو، ٹھیک ہے؟ دوسرا طریقہ ینصرو سے لن ینصر، ٹھیک ہے؟ تیسرا طریقہ لم ینصر، یعنی لام میم زبر لم ایڈ کر دیں گے شروع میں، جو ابھی بتا رہے ہیں۔ مضارع مثبت کو منفی بنانے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر لم، لام میم زبر لم داخل کر دیا جائے، ایڈ کر دیا جائے، لگا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو مضارع منفی بن جائے گا۔ اب لم کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، لم لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور معنی میں بھی، تو یاد رکھیں گے مضارع کو نگیٹو بنانے کا 3 طریقہ، یہ تیسرا طریقہ چل رہا ہے، پہلا لام الف زبر کے ذریعے سے، دوسرا لن کے ذریعے سے، تیسرا لم کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے لام الف زبر لا کو دیکھا کہ وہ لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتا، صرف معنی میں عمل کرتا ہے کہ پوزیٹو کو نگیٹو بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لام نون زبر لن جو ہے لفظوں میں بھی عمل کرتا ہے، چینجنگ کرتا ہے، اور میننگ میں بھی چینجنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی لم، لام میم زبر لم جو ہے، جو ابھی ہے چل رہا ہے، یہ بھی لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور معنی میں بھی، ٹھیک ہے؟ لفظوں میں تبدیلی کیا کرتا ہے یہ؟
لم مضارع کے ان 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے. دیکھ لیے ایک دم سیم پیٹرن ہے. وہ 5 صیغہ یاد ہے نا, وہ 5 صیغہ جن پر پیش ہوتا ہے ان پر لن کیا کرتا تھا, زبر دیتا تھا. ٹھیک ہے, اور لم کیا کرتا ہے, لام میم زبر لم, یہ کیا کرتا ہے, جزم دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, جزم دیتا ہے. اگر یہ حرف شرط ہے, کنڈیشن ایسا ہو تو, اگر لام کلمہ حرف علت نہ ہو. ٹھیک ہے, ایک نئی بات, اگر لام کلمہ حرف علت نہ ہو. اب لام کلمہ کیا ہے؟ لام کلمہ یعنی میں نے بتایا, دیکھیے لام کلمہ اگر دیکھا جائے تو ماضی کے حساب سے دیکھا جائے گا یا پھر مضارع کا علامت مضارع کو ہٹا کر دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو مضارع کا علامت مضارع یعنی شروع کا تا الف وغیرہ ہٹا دیں گے تو کیا بچ جائے گا, 3 لیٹر بچے گا نا. ینصرو سے نون سادرا بچے گا, یضربو سے زاد رابا بچے گا. تو ان 3 لیٹر میں سے پہلا لیٹر کو فا کلمہ کہتے ہیں, دوسرے لیٹر کو عین کلمہ کہتے ہیں, اور تیسرے لیٹر کو لام کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ لم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لم لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے. لم مضارع کے ان 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے جن پر پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر لام کلمہ حرف علت نہ ہو, حرف علت نہ ہو یعنی تھرڈ لیٹر حرف علت نہ ہو. لام کلمہ یعنی تھرڈ لیٹر, فا عین لام میں سے لام کلمہ تھرڈ لیٹر ہوگا نا. 3 لیٹر میں نے بتایا, فرسٹ لیٹر فا, سیکنڈ لیٹر عین, لام کلمہ جو ہے تھرڈ لیٹر. اگر لام کلمہ حرف علت نہ ہو, اب حرف علت کیا ہے اسے لکھنا چاہیں تو لکھ لیں بہت شارٹ میں. حرف علت 3 ہے, 3 حرف علت ہیں کہلاتے ہیں, واو الف یا. ہاں, حرف علت. ٹھیک ہے, حرف علت کو کمزور حرف مانا جاتا ہے, ویک لیٹر مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیے لفظوں میں تبدیلی کیا کرتا ہے لم. لم مضارع کے ان 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے جن پر پیش ہوتا ہے. اگر لام کلمہ حرف علت نہ ہو یعنی لام کلمہ کی جگہ واو الف یا میں سے, ان 3 لیٹر میں سے کوئی حرف نہ ہو, کوئی لیٹر نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اور اگر لام کلمہ حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ گرا دیتا ہے. لم لگانے کی وجہ سے کیا کرتا ہے کہ ان 5 صیغوں کو جزم دے دیتا ہے جن پر پیش ہوتا ہے. اگر لام کلمہ حرف علت نہ ہو, ٹھیک ہے, اگر لام کلمہ حرف علت نہیں ہے تو کوئی عمل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, کوئی عمل نہیں کرے گا, یعنی نون مطلب نہیں ہوتا ہے نیگیٹو. نون حرف علت جو رہے گا تو اس پہ کوئی عمل نہیں کرے گا. لیکن اگر حرف علت میں سے کوئی ایک لیٹر بھی ہوگا تو اس کو گرا دے گا یہ لم. بولے گا چلو نکلو یہاں سے. ٹھیک ہے, اس کو گرا دے گا. ٹھیک ہے, یہ لم کی وجہ سے اثر ہوا. اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے, یہ بھی گرا دیتا ہے نون اعرابی, وہی 7 صیغہ. ٹھیک ہے, اور 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا. یہ لگ بھگ سیم ہے لن کا جو ابھی پڑھ لگ بھگ سیم ہے. ہاں دیکھیے پھر سے دھیان دیجیے, ریویژن کرا رہے ہیں اس کو. مضارع مثبت کو منفی بنانے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر لم بڑھایا جائے تو مضارع منفی بن جائے گا. ٹھیک ہے, لم لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور معنی میں بھی. لفظوں میں تبدیلی یعنی چینجنگ یہ کرتا ہے کہ ان 5 صیغوں کو جزم دے دیتا ہے, جزم دے دیتا ہے جن پر پیش ہوتا ہے. یعنی یفعلو کو, تفعلو کو, تفعلو کو, افعلو کو, نفعلو کو, ان 5 صیغوں کو کیا کر دیتا ہے لم, جزم دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ایک بات بتا رہے ہیں, اگر لام کلمہ حرف علت نہ ہو, ٹھیک ہے, اگر لام کلمہ حرف علت نہ ہو تب پیش دیتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ لام کلمہ حرف علت نہیں ہوتا ہے تو نہیں گرتا ہے تو لم کی وجہ سے پیش جزم آ جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن لام کلمہ اگر حرف علت ہوتا ہے, حرف علت یعنی واو الف یا میں سے کوئی ایک لیٹر ہوتا ہے تو وہ تو لم کی وجہ سے گر جاتا ہے. تو اب گر گیا تو پھر اس پہ پیش آپ کہاں سے لگائیے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ جی.
اور تھرڈ لیٹر ہے لام. ہاں لام جو ہے تھرڈ لیٹر ہے، یاد رکھیے گا. دیکھیے میں اوپر سمجھاتا ہوں. جیسے یف، اس میں کتنے لیٹر ہے؟ 4 ہے نا. یفعلو میں 4 لیٹر ہے نا. پہلے یا، پھر فا، یف، عین پہ زبر، لام پہ پیش، یفعلو. ٹھیک ہے، تو شروع والا تو علامت مضارع ہے، اس کو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، اب ان تینوں کو دیکھنا ہے. تو یہ جو فا ہے فا کلمہ ہے، اور یہ جو عین ہے عین کلمہ ہے، لام ہے تو لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے، چاہے کسی بھی روٹ ورڈ سے ہو، نصرہ سے ہو، ضربہ سے ہو، سمیعہ سے ہو، فتح سے ہو، کرومہ سے ہو، کچھ بھی رہے یہی ہوگا. شروع کے علامت مضارع کو نہیں دیکھنا، اس کو ہٹا کر کے دیکھیں گے کہ 3 لیٹر بچ رہا. ان میں سے جو مڈل لیٹر ہے وہ عین کلمہ کہلائے گا، لاسٹ لیٹر جو ہے وہ لام کلمہ کہلائے گا، فرسٹ لیٹر جو ہے وہ فا کلمہ کہلائے گا. کلیئر ہے ایک دم؟ جی. اب دیکھیے، تو اگر لام کلمہ حرف علت نہیں ہوگا تو لم کی وجہ سے جزم آئے گا، لیکن اگر لام کلمہ حرف علت ہے تو وہ تو گر جائے گا بیچارہ. تو اس پہ پیش کیسے ڈال دیں گے ہم زبردستی؟ وہ تو رہنے ہی والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، اور 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اب لم کی وجہ سے معنی میں کیا چینجنگ آتا ہے، معنی میں کیا تبدیلی ہوتا ہے، وہ یہ دیکھیے. معنی کی تبدیلی یہاں نیچے دیا ہوا ہے. لم مضارع مثبت کو، مضارع مثبت کا کیا معنی تھا؟ مضارع مثبت یعنی یفعلو یا پھر ینصرو یا پھر یضربو، اس کا معنی کیا تھا؟ وہ مارتا ہے یا مارے گا، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، وہ سنتا ہے یا سنے گا. 2 ٹینس پائے جا رہے تھے، پوزیٹیو میننگ دے رہا تھا، یہی نہ تھا. اب لم لگ جا رہا ہے تو لم کیا کرے گا؟ مضارع مثبت کو، پوزیٹیو مضارع کو ماضی منفی یعنی نیگیٹو پاسٹ میں کر دے گا. اور لن نے کیا کیا تھا؟ فیوچر نیگیٹو میں بدل دیا تھا. اور لم کیا کر رہا ہے؟ پاسٹ نیگیٹو میں بدل دے رہا ہے. ہاں نیگیٹو پاسٹ. ٹھیک ہے، لم مضارع مثبت کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ماضی منفی یعنی کیا مطلب؟ وہ نہیں آیا. ماضی وہ آیا. ٹھیک ہے، یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے. وہ نہیں آیا، وہ نہیں کھایا، وہ نہیں پڑھا، یہ سب کیا ہے؟ ماضی منفی ہے. لم کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. یہ میننگ لم مضارع مثبت کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. اب اس میں حال کے معنی اور استقبال کے معنی یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر. حال کے معنی پریزنٹ اور استقبال کے معنی مستقبل سے بنا استقبال، فیوچر. پریزنٹ اینڈ فیوچر کا جو میننگ تھا وہ نہیں رہتے، وہ ختم ہو جاتے ہیں اب لم کی وجہ سے. بلکہ گزشتہ زمانہ یعنی گزرے ہوئے زمانہ میں کام کی نفی ہوتی ہے. نہیں کھایا، وہ نہیں کھایا، یا وہ نہیں پڑھا، وہ نہیں سویا، یہ سب کیا ہے؟ گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کی نفی ہو رہی ہے. ماضی منفی یعنی پاسٹ نیگیٹو ہے، نیگیٹو پاسٹ ہے. ہو گیا نا کلیئر؟ ٹھیک ہے، معنی میں تبدیلی یہ ہے کہ لم مضارع مثبت کو ماضی منفی میں نیگیٹو پاسٹ میں کے معنی میں بدل دیتا ہے. اب اس میں حال یعنی پریزنٹ اور استقبال یعنی فیوچر کے معنی نہیں رہتے، بلکہ گزشتہ زمانہ میں، گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کی نفی ہوتی ہے کہ ایسا کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا ایک سوال آتا ہے. ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں کہ اس میں جیسے وہ جو دو ٹینس آئے تھے، فیوچر اور پاسٹ آئے تھے، تو اس میں سے جیسے ان میں لن نے کیا کرا تھا کہ ایک ہی ٹینس کو رکھا تھا اور ایک ہٹا دیا تھا. تو یہ لم میں بھی ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہاں وہی تو بتا رہے ہیں. اچھا، ایک معنی میں ہو جاتا ہے، کیول ایک معنی میں. ہاں ٹھیک ہے، پاسٹ کیول ہو ایک جائے گا، معنی میں. نیگیٹو پاسٹ میں. ٹھیک ہے، وہ فیوچر ہٹ جائے گا. ہاں فیوچر ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس اس کی گردان کو پڑھ لیجئے، اس کے بعد ہو جائے گا کلیئر. گردان نفی جہد بلم در پہلے مضارع معروف. صرف گردان کو دھیان دیجئے. لم یفعل پہلے کیا تھا؟ لم لگنے سے پہلے کیا تھا؟ یفعلو تھا نا، یفعلو تھا نا. تو لم کی وجہ سے وہ 5 صیغے جن پر پیش تھا، وہ 5 صیغے جن پر پیش پہلے سے تھا، ٹھیک ہے، اس پہ کیا دے دیا؟ جزم دے دیا. دکھ رہا نا ایک دم کلیئر؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور 7 صیغوں سے نون اعرابی بھی گرا دیا. لیجئے، سمجھ آ گیا نا؟ تب تو کچھ رہا نہیں، ترجمہ ہے اور صیغہ ہے. لم یفعل
پہلے کیا تھا یفعلو، سنیے ہاں ترجمہ کر رہا ہوں. پہلے کیا تھا یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا، پہلے مضارع تھا ٹھیک ہے. لیکن اب کیا ہے نفی جہد بلم ٹھیک ہے، لم کے ذریعے سے نفی میں نفی جہد ہے یعنی کسی کام کی نفی کرنا ٹھیک ہے. پہلے مضارع معروف کو نگیٹو پاسٹ میں بدل دینا ٹھیک ہے. لم یفعل نہیں کیا وہ ایک مرد، لم یفعلا نہیں کیے وہ دو مرد، لم یفعلو نہیں کیے وہ سب مرد ٹھیک ہے. لم تفعل نہیں کیا، نہیں کی وہ ایک عورت، نہیں کی وہ دو عورتیں، نہیں کی وہ سب عورتیں ٹھیک ہے. دوسرے صیغہ سے پڑھ لیتے ہیں. لم یسمع ٹھیک ہے، یسمعو کے معنی ہوتے ہیں سنتا ہے یا سنے گا مضارع میں. لم یسمع نہیں سنا وہ ایک مرد، لم یسمعا نہیں سنے وہ دو مرد، لم یسمعو نہیں سنے وہ سب مرد. لم تسمع نہیں سنی وہ ایک عورت، لم تسمعا نہیں سنی وہ دو عورتیں، لم یسمعنا نہیں سنی وہ سب عورتیں. سمجھ میں آ گیا نا کلیئر؟ جی صرف گردان پڑھتا ہوں اوپر. لم یفعل لم یفعلا لم یفعلو لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلو لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا لم افعل لم نفعل ٹھیک ہے. صیغہ کی علامت تو سمجھ لیا ہے، لاسٹ میں جو بھی دکھے گا آپ کو وہ صیغہ کی علامت ہو گئی ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے صیغہ کیا ہوگا، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، یہ بھی بالکل آسان ہے. ترجمہ تو کلیئر ہو گیا، نگیٹو پاسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے، ماضی منفی ہو جائے گا. اب اسی کا مجہول کو پڑھ لیجئے ٹھیک ہے. مجہول میں کیا ہوگا، لم یفعل نہیں کیا گیا ٹھیک ہے، اس کو نصر سے پڑھتے ہیں. لم ینصر لم ینصرا لم ینصرو لم تنصر لم تنصرا لم ینصرنا لم تنصر لم تنصرا لم تنصرو لم تنصری لم تنصرا لم تنصرنا لم انصر لم ننصر. نہیں مدد کیا گیا وہ ایک مرد، نہیں مدد کیے گئے وہ دو مرد، نہیں مدد کیے گئے وہ سب مرد. واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب. لم تفعل لم تنصر لم تنصرا لم ینصرنا نہیں مدد کی گئی وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں. لم تنصر لم تنصرا لم تنصرو نہیں مدد کیا گیا تو ایک مرد، تم دو مرد، تم سب مرد. مکس کر کے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے. لم تنصری لم تنصرا لم تنصرنا نہیں مدد کی گئی تو ایک عورت، تم دو عورتیں، تم سب عورتیں ٹھیک ہے. صیغہ پہچاننا بالکل آسان ہو گیا. واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر. صیغہ کی علامت بالکل آسان، آخر میں جو بھی آپ پائے اس کو سمجھ لے کہ وہ صیغہ کی علامت ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد لم انصر نہیں مدد کیا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت، لم ننصر نہیں مدد کیے گئے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. جمع متکلم، واحد متکلم اور جمع متکلم. ہو گیا، سمجھ میں آیا ہوگا امید ہے. تو تھوڑا تو ٹپیکل ہے لیکن کام آئے گا انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا. کریں گے تو آسان ہو جائے گا. ہاں بالکل. اور نمبر انہوں نے دیا ہے، وہ نمبر آپ لوگ سیو کر کے ان سے بات کر لیجئے گا، ہارڈ کاپی منگوا لیجئے گا، ہوم ڈیلیوری بھی ہے سروس. کوئی اور سوال کنی اور ساتھی کا کچھ بھی؟ پیج پلٹ جاتا ہے ترنت. خیر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. کتنا لیسن ہوا؟ 13 ہو. ہاں 13 ہوا. کل کا جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی سمجھیے اسی طرح سے ہے، تھوڑا سا اس میں کچھ ایڈیشنل چیز ہے، اس کو ڈیٹیل سے تھوڑا سمجھنا ہے. تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے آج کے مقابلے میں کل والا، لیکن اچھی چیز ہے، ایک نئی چیز ہے ٹھیک ہے. سب آسان ہو جائے گا، کچھ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، بس ریویژن کرتے رہیے انشاءاللہ آسان ہوگا. چلیے ٹھیک ہے، رہنے دیتے ہیں. شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.